بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. جی میری آواز صاف آ رہی ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیں. اوکے، ٹھیک ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کو انشاءاللہ ایک 5 منٹ کے بریف میں ہم اس کو ریوائز کریں گے. لاسٹ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی کا گرامر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلے حصے کو کہتے ہیں نحو اور دوسرے حصوں کو کہتے ہیں صرف. نحو کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نحو کے ذریعے سے ہم کو ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور آخری ورڈ کے آخر میں جو اعراب آتا ہے اس کو جاننے کا طریقہ ہم کو معلوم ہوتا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ زبر زیر پیش کی بہت اہمیت ہے عربی کے اندر، اور ایک زبر زیر پیش کے بدلنے سے پورا ترجمہ بدل جاتا ہے. تو نحو کے ذریعے سے ہم کو یہ دو باتیں حاصل ہوگی: ایک، ورڈز کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوگا یعنی سینٹینس فارمیشن معلوم ہوگا، اور دوسرا آخری ورڈ کا اعراب معلوم ہوگا. اعراب کے بارے میں بھی میں نے کچھ مثالیں پیش کیا تھا. ایک چھوٹی سی مثال میں واپس بتا دوں کہ قتل داود جالوتا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل داود جالوتا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اب قتل کرنا یہ ایک کام ہے، تو جو کام کرنے والا ہوگا اس کے اوپر پیش آئے گا، اور جس پر کام کیا گیا اس کے اوپر زبر آئے گا. جیسے اس مثال میں قتلا، یہ کام کرنا یعنی قتل کرنا. داودو، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوتا، جالوت کا. تو یہ چیز ہم کو نحو کے ذریعے معلوم ہوگی. اور دوسری چیز، دوسرا جز جو تھا عربی گرامر کا وہ تھا صرف، جس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ایک ورڈ سے کئی ورڈ بنانے آ جائے. یعنی ایک روٹ ورڈ ہے، اس کو لے کر ہم کتنے سارے ورڈز بنا سکتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی گئی تھی، اور جن لوگوں نے پچھلا والا لیسن دیکھا نہیں تھا وہ جا کر دیکھ لے. اور میں بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہوں کہ ہمارا ہر سبق پچھلے سبق سے جڑا ہوا ہے. ہمارا ہر سبق پچھلے سبق سے جڑا ہوا ہے. اگر بیچ میں اگر آپ کا کوئی سبق مس ہو گیا تو پھر آپ کو اس کے بعد والا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایک چین کی طرح ہے کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی جاتی ہے. جی، تو یہ ہمارے پچھلے سبق کا خلاصہ تھا. ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ بہت ہی آسان ہے. یہ میں نے مطلب جو میں پریپئر کر رہا ہوں جو سارے سبق، وہ میں بہت ہی آسان انداز میں پریپئر کر رہا ہوں کہ بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے کلمہ اور کلام. آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے کلمہ اور کلام. تو کلمہ اور کلام، ہم اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. ہم اپنی زبان سے ہم اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظہ کے معنی پھینکنا. عربی کے اندر لفظہ کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں. اسی لیے جو شخص بڑی بڑی پھینکتا ہے اس کو لفاظ بولتے ہیں، لفاظ. یا اردو میں کہتے ہیں کہ لفاظ ہی کر رہا ہے. لفظہ کے معنی پھینکنا. تو جو بات ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں گویا کہ ہم اسے اپنی زبان سے پھینک رہے ہیں. تو لفظ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ پھینکی جاتی ہے. تو جو بات ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں، چاہے اس بات کا مطلب ہو یا مطلب نہ ہو. چاہے اس بات کا مطلب ہو یا مطلب نہ ہو.
यानी हम दिन भर के अंदर जो भी बात कहते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनका कोई मतलब होता है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता। बहरहाल लफ्ज जो है, ये हर उस बात को कहते हैं, चाहे उसका मतलब हो या ना हो। अब जिस बात का मतलब होता है उसको कहते हैं मौजू। जिस बात का कोई मतलब होता है उसको कहते हैं मौजू। और जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता उसको कहते हैं मुहमल। जिस बात का, जिस लफ्ज का कोई मतलब नहीं होता उसको कहते हैं मुहमल। हम जो भी बात अपनी जुबान से निकालते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज दो तरह के होते हैं, या तो वो माने वाले होते हैं या तो वो बगैर माने वाले होते हैं। अगर वो माने वाले होते हैं तो उनको कहते हैं मौजू। और अगर वो बेमाना लफ्ज होते हैं जिसका कोई माना नहीं तो उसको कहते हैं मुहमल। इसको हम मिसाल से समझेंगे, और इसकी बहुत ही आसान मिसाल है ये। बहुत ही बेसिक सा सबक है, इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसकी एक आसान सी मिसाल, हम उर्दू में कहते हैं कि भाई चाय वाय है क्या। उर्दू में हम क्या कहते हैं कि भाई चाय वाय है, चाय वाय का इंतजाम है। तो ये चाय, इसका तो मतलब समझ में आ गया, ये वाय क्या होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई खाना वाना है, खाने वाने का इंतजाम है। तो खाना तो समझ में आ गया, ये वाना क्या होता है। तो ये खाना जो है ये मौजू है, और जो वाना लफ्ज है ये मुहमल है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो बात का मतलब होता है, जिस लफ्ज का कोई मीनिंग होता है उसको कहते हैं मौजू, और जिस लफ्ज का कोई मीनिंग नहीं होता उसको कहते हैं मुहमल। जी। तो मुहमल जो है, हमारी बहस इससे नहीं है। हमारी बहस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौजू से है, कि जबान से तो हम बहुत सारी बातें हमारी निकलती है, लेकिन अरबी के अंदर, अरबी ग्रामर के अंदर मुहमल का जो है कोई मकाम नहीं है, उसका कोई मर्तबा नहीं है। अरबी के अंदर भी बहुत सारी बातें मुहमल होती है, जैसे हर जबान में होती है। इंग्लिश में भी होती है, उर्दू में भी होती है। कलम वलम और किताब विताब, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ग्रामर में उसका कोई मकाम नहीं है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा अरबी के अंदर वो होगा मौजू। हमारा जो सब्जेक्ट होगा अरबी के अंदर वो होगा मौजू। यानी सिर्फ उन्हीं बात के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका कोई माना होता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो बात हमारी जबान से निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज दो तरह के होते हैं, या तो उनका माना होता है या तो उनका माना नहीं होता। अगर उनका माना कोई है तो उसे मौजू कहते हैं, और अगर उसका कोई माना नहीं है, वो बेमाना लफ्ज है, तो उसको मुहमल कहते हैं। ये जो अरबी की ताबीरात आती जा रही है, मैं ये चाहता हूं कि आप हजरात इसको अपनी किताब में नकल करें, इसको लिख लें। मैंने कोशिश किया हूं कि जहां पर अरबी लफ्ज है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उसको भी मैंने लिखने की कोशिश किया हूं। तो उसको भी नोट करते जाएं। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है, ये अगर हमको समझ में आएगी तो आगे के सबक हमारे आसान होंगे। वरना आगे किसी सबक में जाके मैं पूछूंगा कि मौजू किसको कहते हैं, तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। अगर आपने उसको अपनी किताब में बंद कर लिया, कलम बंद कर लिया, तो फिर वो आपके लिए हमेशा के लिए महफूज हो गया। जैसे मैंने पिछले सबक में मिसाल दिया था कि बगैर किताब और पेन के सबक में बैठना ऐसा है जैसे बगैर हथियार के शिकार करने जाना। तो जो कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है या जो आपको सुनाई दे रहा है, तो उसको आप किताब में नकल करें। तो हमारी बहस जो होगी अरबी के अंदर, अरबी ग्रामर के अंदर, वो मौजू पर होगी। अच्छा, अब मौजू जो है, मौजू भी दो तरह के होते हैं। मौजू अल्फाज भी दो तरह के होते हैं। उम्मीद करता हूं मौजू अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो मौजू अल्फाज ये दो तरह के होते हैं, या तो वो एक सिंगल वर्ड होता है, या तो वो कई सारे वर्ड्स का मजमुआ होता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो मौजू की दो किस्में हुई। मौजू की
دو قسمیں ہوئی. پہلی قسم ہے کلمہ اور دوسری قسم ہے کلام. پہلی قسم ہے کلمہ اور دوسری قسم ہے کلام. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلمہ اور کلام. موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام. دیکھیے کیسے چین بنتے جا رہی ہے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام. جی. تو کلمہ اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی سمپل ہے. کلمہ اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ تو کلمہ اور کلام، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے ورڈ اور کلام کا مطلب ہوتا ہے سینٹینس. کلمے کا مطلب ہوتا ہے ورڈ اور کلام کا مطلب ہوتا ہے سینٹینس. کلمہ یہ ہمارا وہ اول کلمہ والا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ عربی گرامر کا کلمہ ہے. کلمے کا اگر ہم رفلی ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ورڈ، اور کلام کا مطلب ہوتا ہے سینٹینس. تو نحو کے اندر ہماری جو بحث ہوگی، علم نحو کے ذریعے جو ہم پڑھیں گے وہ یہ دو ہی چیز ہم پڑھیں گے. یا تو ہم کلمے کے بارے میں پڑھیں گے یا تو ہم کلام کے بارے میں پڑھیں گے. امید کرتا ہوں اتنا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب کلمے کی مثال، کلمے کی بہت ساری مثال ہے. کلمہ کا مطلب ورڈ. تو اب جو بھی سنگل ورڈ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے کہ کتاب، قلم، کرسی، گھر، دروازہ، مسجد. جو سنگل ورڈز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلمہ. جیسے قرآن کے اندر بھی بہت سارے کلمات ہیں، کتاب ہے، فیل ہے، اور اسی طرح کرسی بھی قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. تو کلمہ کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے ورڈ، اور بہت سارے کلمات مل کر بنتا ہے کلام. بہت سارے کلمات مل کر بنتا ہے کلام، یعنی بہت سارے ورڈز مل کر ایک سینٹینس بنتا ہے. اور کلیمے کو جو ہے، کلیمے کا ایک اور نام مفرد بھی ہے. کلیمے کا ایک اور نام مفرد بھی ہے. کلیمے کو مفرد بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپنی کتاب میں لکھ لیں. کلیمے کا دوسرا نام ہے مفرد. مفرد کا مطلب سنگل، اکیلا. مفرد کا مطلب عربی کے اندر اکیلا. الرجل المفرد، اکیلا آدمی. تو چونکہ ورڈ جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو مفرد بھی کہتے ہیں. یہ ساری جو ہے ٹرمینالوجیز آگے استعمال ہونے والی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں. تو کلیمے کا دوسرا نام ہے مفرد. جی. اب ہم آگے چلتے ہیں کلام کی طرف. کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں سینٹینس کو. تو سینٹینس جیسے کہ ہم نے جانا کہ بہت سارے ورڈ سے مل کر ایک سینٹینس بنتا ہے. جیسے کہ ہمارے سامنے یہ قرآن کی مثال ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا یہ ایک کلمہ ہے، الکتاب یہ ایک کلمہ ہے، لا ایک کلمہ ہے، ریبہ ایک کلمہ ہے، فی اور ہی یہ ایک کلمہ ہے. تو یہ کئی سارے کلمات مل کر ایک کلام بنتا ہے. یہ سارے کلمات مل کر، کلمہ کا پلورل جو ہے کلمات ہوتا ہے، کلمہ کا پلورل کلمات ہوتا ہے. تو کئی سارے کلمات مل کر ایک کلام بنتا ہے. جیسے ہمارے سامنے قرآن کی مثال، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. دس از اے بک which there is no doubt, about which there is no doubt. کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ایک کلام ہے، یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے جو کہ کئی کلمات سے، کئی کلموں سے مل کر بنا ہے. جی. ایک اور مثال ہم قرآن سے لیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
یہ دیکھیے اب اس میں شہر یہ ایک کلمہ ہے، رمضان یہ ایک کلمہ ہے، انزلہ یہ ایک کلمہ ہے، فی ہی یہ ایک کلمہ ہے، اور القرآن یہ ایک کلمہ ہے۔ اب یہ کئی سارے کلمات مل کر ایک کلام بنا۔ تو شہر کے معنی ہوتے ہیں مہینہ، شہر رمضان کے معنی رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ جو ہے ہمارے کلام کی مثال ہے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھے کہ جس طرح کلیمے کا دوسرا نام تھا مفرد، اسی طرح کلام کا دوسرا نام ہے مرکب۔ کلام کا دوسرا نام ہے مرکب۔ مفرد کے معنی ہم نے میں نے بتایا تھا کہ مفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگل، اکیلا، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے بہت چیزوں کے ساتھ ملا ہوا۔ مرکب جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی دوائی ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہے تو اس کو معجون مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے بنا ہوا۔ تو کلام کے اندر چونکہ بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں، بہت سارے کلمات ہوتے ہیں، اور ان کلمات سے مل کر ایک پورا سینٹینس فارم ہوتا ہے، اسی لیے کلام کا دوسرا نام ہے مرکب۔ کلام کا دوسرا نام ہے مرکب۔ جی، آج کا سبق جو ہے ہمارا اتنا ہی تھا۔ آج کا سبق ہمارا صرف اتنا ہی تھا۔ آج جو ہے میں چاہتا ہوں کہ سبق جو ہے بہت آسان رہے اور بہت تھوڑا رہے، تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آج کا سبق جو ہے ہم ایک مرتبہ واپس سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ آج ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، چاہے اس بات کا کوئی مطلب ہو یا نہ ہو، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کے معنی میں نے بتایا کہ پھینکنا، کسی چیز کے پھینکنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو بھی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع کہتے ہیں اس بات کو جس کا کوئی معنی ہو، اور محمل کہتے ہیں اس بات کو جس کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی لفظ ہو۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ چائے وائے، تو چائے کا تو مطلب ہے، وائے کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر ہم نے سمجھا کہ عربی کے اندر جو ہم بحث کریں گے، عربی گرامر کے اندر، وہ صرف موضوعات سے بحث کریں گے، یعنی صرف موضوعات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یعنی ان الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے، بے مطلب باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر ہم نے سمجھا کہ موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ تو کلمہ کس کو کہتے ہیں اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ تو کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، اور کلام کہتے ہیں سینٹینس کو۔ کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، اور کلام کہتے ہیں سینٹینس کو۔ پھر ہم نے کلمے کی مثال پڑھی کہ کلمے کی کتنی ساری مثالیں ہیں، کتاب، فیل۔ فیل کے معنی ہوتا ہے ہاتھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ کلیمے کا دوسرا نام ہوتا ہے مفرد۔ مفرد کا مطلب میں نے بتایا کہ سنگل، کسی بھی سنگل چیز کو مفرد کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کلام کی مثال پڑھی کہ کلام جو ہوتا ہے یہ کئی سارے کلیمے سے مل کر ایک کلام بنتا ہے۔ تو قرآن کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ سارے الگ الگ کلیمے مل کر ایک کلام بنا، یعنی ایک سینٹینس بنا۔ اور دوسری مثال پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور کلیمے کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے مرکب۔ تو امید کرتا ہوں میں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
میں جان بوجھ کر سبق جو ہے تھوڑا آسان رکھ رہا ہوں، تاکہ شروع شروع میں تھوڑا اس کو گراسپ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ جیسے جیسے سبق آگے بڑھتا جائے گا وہ ایڈوانس ہوتا جائے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو نہایت آسان انداز میں ہی پیش کروں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے لیے آسان فرمائے۔